ماشاء اللہ، نام محمد کی ایسی برکتیں ہے کہ نام محمد کو چومنے سے اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ تو پھر کبھی آپ اندازہ لگائیں، کبھی فرصت میں بیٹھے ہوں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، وہ نام محمد کی برکت سے بخشا گیا اور ہم خود آقا کی امت میں ہیں، ہم خود ان کی امت میں پیدا ہوئے۔ بار بار موقع ملتا ہے تو کہتا ہوں، 1 نہیں 2 نہیں 7 نہیں 8 نہیں 12 نبیوں نے دعا مانگی تھی اس زمانے میں کہ اللہ نبوت نہیں چاہیے، لے لے مگر امت مصطفیٰ بنا دے۔ نبوت چھوڑنے کے لیے تیار ہے اور امت مصطفیٰ بننے کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ ہمیں امت مصطفیٰ بنا دیں، اور اللہ کا لاکھوں کروڑوں خربوں شکر ہے کہ ہم امت مصطفیٰ بن گئے۔ اس لیے بڑے بڑے اولیاء کرام جو ہے وہ کہتے ہیں، ہمارے دادا بھی کہتے تھے، نام کرتا ہے کام، ان کا نام کرتا ہے کام، دنیا کرتا ہے سلام۔ اگر وہ آ جائے ہمارے سامنے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے، پتہ نہیں کیا ہو جائے، کیونکہ ان کے نام ہی میں ایسی برکت ہے۔ وہ نام میں برکت ہے ایسی تو نام والے میں کیسی برکت ہوگی؟ ہم ان کی امت بھی ہیں، اور بڑی بات یہ ہے، اور یہ بھی ایک خوش نصیبی ہے یا بد نصیبی ہے سمجھو ان لوگوں کی، کہ وہ امت میں پیدا تو ہوئے ہیں مگر اپنے نبی کے حیات نہ حیات ہونے کے عقیدے میں پھنس گئے، مر گئے، ناکامیاب ہو گئے۔ اور ہم لوگ علم ہے نہیں ہے مگر حضور کا نام آتا ہے تو ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں، کیونکہ ہمیں محبت ہے۔ اور سنی عقیدت والا ہمیشہ نسبت میں کامیاب ہو گیا، نسبت میں کامیاب ہو گیا۔ جہاں کہیں دیکھو سنی کی نسبت بڑی زبردست ہے، عمل میں کوڑا ہے، نماز پڑھے گا نہیں پڑھے گا، روزے رکھے گا نہیں رکھے گا، مگر نسبت میں زبردست ہے۔ جب آقا کا میلاد آئے گا تو کہے گا یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اور جب پیروں کا پیر کا نام آئے گا تو کہے گا یا غوث یا غوث، اور ہند ولی غریب نواز کا نام آئے گا تو کہے گا غریب نواز عطائے رسول۔ یعنی نسبت میں سنی جڑا ہوا ہے، اور وہی نسبت کام آئے گی۔ جیسے بنی اسرائیل کے زمانے موسیٰ کلیم اللہ کے امت پی کو نام محمد کی نسبت کام آئے، ایسے ہمیں بھی نسبت کام آئے گی۔ اور نسبت بڑی چیز ہے، نسبت بڑی چیز ہے، اور نسبت نہیں تو کچھ نہیں۔ اچھا، ایسا نہیں کہ نسبت صرف انسانوں کو کام آئے، نسبت جہاں جہاں ضرورت پڑی جانوروں کو بھی کام آئے۔ اور آپ کے اور میرے نبی ایسے ہے کہ ہماری بولیاں تو سنتے ہیں مگر نہ بولے ان کی بھی بولیاں جانتے اور سنتے ہیں۔
نہ بولے، ان کی بھی بولیاں جانتے اور سنتے ہیں۔ جیسے بچپن کا واقعہ، دائی حلیمہ جب مکے میں آئی بچیوں کو لینے کے لیے، اور جب بات پکی ہو گئی کہ بھئی ہاں ان کے نصیب میں آمینہ کا لال ہے، اٹھنی وہی تھی، ساتھی بھی وہی تھے، سب لوگوں نے بچے لے لیے، اور بچے لینے کے بعد جب ایک جگہ جمع ہو کے وہاں سے پھر گھر کی طرف آنا تھا، تو جیسے ہی دائی حلیمہ کی گود میں نبیوں کے امام آئے، بولو نبیوں کے نبی، جیسے نبیوں کے نبی دائی حلیمہ کی گود میں آئے، دائی حلیمہ وہی ہے، اٹھنی بھی وہی ہے، ساتھی بھی وہی ہے، مگر اب بدل گیا۔ کیا بدل گیا؟ سوار بدل گیا۔ جیسے اٹھنی پر بیٹھے، یعنی دائی حلیمہ حضور کو لے کر بیٹھے، تو اٹھنی میں ایسی طاقت آ گئی، ایسی فرصت آ گئی، وہی اٹھنی راستے میں 10 بار 12 بار بیٹھ جاتی تھی، آج وہی اٹھنی سب کے آگے چل رہی ہے۔ جب ایک جگہ ٹھہرا ہوا، رکے، تو سب لوگ کہنے لگے ایک دوسرے کہ حلیمہ کیا بات ہے، یہی اٹھنی ہے، جب آ رہے تھے بار بار بیٹھ جاتی تھی، اور آج یہی اٹھنی ہے کہ ہماری سواریوں سے بھی آگے جا رہی ہے۔ کتاب کے الفاظ کہہ رہا ہوں، تجلیات نبوت میں حصہ اول میں ہے، اٹھنی زبان جیسے آدمی بات کرتا ہے، ایسی اٹھنی بولتی ہے اور کہتی ہے، اے سنو، جب پہلے میں آئی تھی اکیلی تھی، اب میرے پیٹھ پر آمینہ کا، مجھ پر آمینہ کا لال ہے، نبیوں کا امام ہے، ان کی برکت سے اٹھنی اچھی بھی ہو گئی اور آدمی کی طرح بات بھی کرنے لگی۔ اللہ نے زبان دے دی اس کو۔ اچھا، نہیں بولنے والی کی بھی بولی جانتے تھے آقا۔ جیسے جب دائی حلیمہ کے گھر پہنچے، برکت ہو گئی، شیمہ آپ کی بہن لوریاں سناتی، جبریل امین جھلا جھلاتے، نور کے کھلونے سے چاند تاروں سے کھیلتے نبی۔ پھر اب بڑے ہوئے تو بکریاں چرانے کا وقت آ گیا، سارے نبیوں نے چرائی نا، تو آپ بھی گئے۔ ایک بار ایسا ہوا، بخار آ گئی۔ یہ سب ہونا تھا، اللہ کو بنانا تھا کہ اگر بخار آئے تو عاشق لوگ گھبرائے نہیں، یوں سوچ کے بخار کو عزت دے، بخار کو یہ سمجھے کہ مجھے آیا ہے، کوئی بات نہیں، سنت ہے، نبی کو بھی آیا تھا۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ یہ آنکھ جو آتی ہے نا، آنکھ ابھی بیچ میں جو ہے وائرل ہوا تھا بہت سارا آنکھ کا، یہ آنکھ بھی نبی کو آئی، علی کو بھی آئی، ولی کو بھی آئے، اس میں بھی راج ہے۔ زکام ہو جاتا ہے نا، سرکار کی حدیث ہے، 3 روز تک زکام ہو تو دوائیں نہ لو، 3 روز میں پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی بیماریاں ناک کے ذریعے جڑ جاتی ہے۔ یہ آخرت کی حدیث ہے، فرمان ہے سرکار کا۔ تو جیسے آ گئے، برکتیں ہو گئی، آپ کو بخار آ گیا، بخار یہاں آ گیا، جنگل میں جا نہ سکے بکریاں چرانے، جنگل کے شیر کے پاس سارے جانور آئے۔ اب سب بولیاں ایک دوسرے کی جانتے ہیں نا، جانور ایک دوسرے کی بولیاں جانتے ہیں، اور جانور جنگلوں کا سردار شیر ہے، شیر ہے۔ سارے جنگل کے جانور آئے شیر کے بعد، منہ لٹکائے ہوا بیٹھ گئے، کہا کیا ہوا؟ بولے کچھ کرو بادشاہ سنامت، کچھ کرو۔ میری بات سمجھ رہی ہے تو
کہا کچھ کرو بادشاہ سلامت، کچھ کرو۔ بولے کیا کرو؟ بولے 2 دن ہو گئے آمینہ کے لال محمد کے دیدار نہیں ہوئے۔ حضور کے دیدار ہو گئے، 2 دن ہو گئے۔ وہ جنگل میں آتے تھے، ہم چھپ چھپ کے دیکھتے تھے۔ بولے اچھا؟ بولے ہاں۔ بولے کرتے ہیں کچھ؟ شیر تھا نا جنگل کا۔ وہ سیما جو ہے حضور کی بہن اور حضور کے بھائی بکریاں چرا رہے تھے اور حضور آرام کر رہے تھے، بخار ہے۔ ایک راج ہے یہ سارے، یہ راج ہے سارے کیا؟ تو دیکھا شیر نے آ کے کہ ہاں آج بھی حضور میں آئے، تو آ کر بکریوں کے ریوڑ میں سے وہی بکری اٹھائے جو حضور کو پیاری تھی۔ اور سبحان اللہ، ایمان تازہ کرو یار، ایمان تازہ کرو۔ وہی بکری اٹھا کے شیر چلا گیا، ہو ہاں ہو گیا اور شمع رونے لگی۔ آپ کی بہن گھر آ کے بات کری حارث کو، بھائی حلیمہ بھی پریشان ہو گئے، کہنے لگی اور کوئی بکری لے جاتا تو اچھا تھا، یہ تو میرے پیارے محمد کے پسند کی تھی، یہ لے گیا۔ تو حضور فرماتے امی جان، اماں وہ لے نہیں گیا، مجھے جانے کا ہے اس لیے لے گیا۔ امی جان مجھے جنگل جانے دو، چلیا۔ بولے نہیں آپ بیمار ہیں۔ بولے نہیں میں بیمار نہیں، اچھا ہو جاؤں گا، اور میری وجہ سے اور بیمار ہے وہ بھی اچھے ہو جائیں گے۔ سارے جانور عاشق تھے، ہم تھوڑی عاشق، انسانی عاشق ہے ایسا تھوڑی ہے، جانور بھی عاشق ہے۔ کہا ٹھیک ہے، دائی حلیمہ آئے سرکار کو لے کر، تھوڑی دیر راستے میں اٹھایا، پھر تھوڑی دیر جنگل میں چلایا۔ جب چلایا تو آپ نے آواز دی، اے سبحان اللہ بولو، آپ نے آواز دی، ہاں لو کر لو دیدار، مگر میری بکری تو دے دو۔ نبیوں کے نبی، نبیوں کے نبی، ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ فوراً وہ شیر، بکری آگے آگے چل رہی ہے، شیر بھی آئے، سارے جانور کے سارے جنگل کے جانور آئے ایک طرف کھڑے رہ گئے۔ شیر بھی آیا گردن جھکائے، کبھی کتے کی طرح پوچھ کرتا ہے، کبھی گردن ہلاتا ہے، کبھی گردن کو جھکا دیتا ہے۔ دائی حلیمہ کہتی ہے میں دیکھ رہی تھی، میرا لال محمد یہ حرکتوں کو دیکھ کر مسکراتا تھا، یعنی آقا مسکراتے تھے۔ تو دائی حلیمہ نے کہا کہ بیٹا محمد کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا امی جان تم سمجھتے نہیں، یہ مجھے کہتے ہیں یا رسول اللہ بکری اٹھائے ہمیں معاف کر دینا، یا رسول اللہ دیدار کرنا تھا ایسی حرکت کی، یا رسول اللہ آپ کی بکری کو ذرا بھی آنچ نہیں آنے دیا، یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اور مجھ سے وہ راضی ہو گیا، جانور بھی راضی ہو گئے، اس لیے کہ اس نے میرا دیدار کر لیا۔ یہ ہمارے نبی ہے، ہمارے نبی۔ آج بھی ہم میں اگر ہے تو آج بھی ہمیں دیکھ رہے، بلکہ حدیثوں میں آیا ہے، سنیوں کا یقین نہیں، حدیثوں میں آیا ہے ابھی اسی وقت میرے نبی، ہمارے نبی مجھے اور تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہاں اب ایک غوث پاک کے پاس پوری دنیا رائے کا دانہ ہے، معروف خرقی فرماتے ہیں، اور آگے چل کے دیکھو تو بزرگوں کا قول ہے دنیا روٹی کی مانند ہے۔ علی فرماتے ہیں مچھر کا ٹانگ جو ہے وہ ہزاروں حصے کرنے کے بعد جو حصہ ہوتا ہے وہ حصے کے برابر دنیا میری نظر میں ہے۔ تو علی کی نظر میں ایسی دنیا ہے تو پھر نبی کی نظر میں دور ہے ہی نہیں، دور ہم نے کر لیا، یہ سب غفلت کے پردے ہم نے ڈال دیے، ساری چیزیں ہم بھول گئے، یہاں تک کہ مسجد کے آداب بھی بھول گئے۔
اگر مسجد کا صرف کوئی آداب کرے نا آداب، تو مسجد کے آداب کے صدقے میں اللہ ولایت دے دے۔ مگر کیا ہم سمجھتے ہیں اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ تمہارے اور ہمارے سمجھنے میں اور ولیوں کی سمجھنے میں بس یہ فرق ہے۔ ہم سمجھتے ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے، اور ولی سمجھتا ہے مسجد میں اللہ ہے۔ مولا کائنات غوث پاک غریب نواز جب مسجد میں امام زین العابدین سرکار امام حسین علیہ السلام جب مسجد میں آتے تھے نا، یوں کانپتے تھے۔ ایک مرتبہ مولا علی سے بابا زین العابدین نے پوچھا، زین العابدین نے آقا حسین سے پوچھا، آقا حسین علی سے پوچھا کہ بابا جان، دادا جان، آپ مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سے پہلے کانپتے کیوں ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں حسین کانپتا علی اس لیے ہے کہ جب میں کہتا ہوں نے اللہ اکبر تو وہ اللہ کا جلوہ میرے سامنے آ جاتا ہے۔ آج دو یقین میں سے ایک یقین ہونا چاہیے، آج وہ دونوں یقین بھی نہیں ہے۔ مسجد میں باتیں بھی کرتے ہیں، مسجد میں ٹانگ کھڑا کر کے بیٹھ بھی جاتے ہیں، مسجد میں سو بھی جاتے ہیں، مسجد میں موبائل بھی چالو کر دیتے ہیں۔ کیا میرے جیسا کوئی فقیر آدمی کہے یا مولانا مستقیم جیسا چلا ہوئے کیا ہوا، خالی دو باتیں کیے نا؟ ارے اللہ کا گھر ہے، یہاں 24 گھنٹہ اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں، مگر میرے اور تمہارے یقین میں فرق یہ ہو گیا، یہ اللہ کا گھر، اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اللہ والے جب مسجد میں آتے تھے تو کام کراتے تھے اور کہتے تھے اللہ کا جلوہ نظر آئے گا، اللہ ہے۔ اس لیے بزرگان دین نے غوث پاک نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں فرمایا ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو بس دو عقیدے سے پڑھو، ایک یہ عقیدہ کر لو وہ تجھے دیکھ رہا ہے، وہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ عقیدہ کر لو، اور اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، یہ عقیدہ کر کے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔
بیان کر رہے تھے محبت میں ایک نمبر ہو جائے گا. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ پہلے کے زمانے میں جو مصیبتیں جھیلی تھی، پریشانیاں اٹھائی تھی، وہ پریشانیاں میں اٹھانی ہے نہیں. پہلے کے زمانے میں اذان دینے کے لیے پریشانی، با جماعت نماز پڑھنے کے لیے پریشانی. آج ایسا ہے نہیں، آرام سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، آرام سے اذان سن سکتے ہیں، آرام سے جواب دے سکتے ہیں. ہمارے اسلام ایک دم آسان سے مل گیا، ہمیں ہمارے گھر تک پہنچ گیا آسانی کے ساتھ. انہیں تو اذان سننا تھا، اذان دینا تھا، جماعت سے نماز پڑھنا تھا، بڑی تکلیف سے ہوتی تھی، پھر بھی وہ پڑھتے تھے. لوگ ظلم کرتے تھے، حضرت بلال حبشی کو دیکھو، ظلم کرتے تھے، مگر وہ ظلم کے حال میں بھی عہد کیا کرتے تھے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. ہمیں کوئی تکلیف ہے نہیں ہے، بس ہمیں وقت کا پابند ہونا ہے، دل کا پابند ہونا ہے، عشق کا پابند ہونا ہے. کوئی بڑی قربانی نہیں دینی ہے، نماز پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے، سب کے حقوق ادا کرنا ہے. پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، پھر ساری دنیائی کی باتیں بھی تمہارے لیے آسان ہو جائے گی، آخرت بھی آسان ہو جائے گی، کیونکہ ان کا نام ہی ایسا ہے، ان کے نام میں برکت ہی ایسی ہے. جانور بولنے لگتے ہیں، جانور عشق کرنے لگتے ہیں. پہلے کے نبیوں کے امت ہی عشق کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ایک بات کرو، وقت بھی ہو جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کو لے کر بیٹھے تھے، اور سارے نبیوں نے ہمارے نبی کی تعریف کی. بولو سبحان اللہ، بولو. سارے نبیوں نے ہمارے نبی کی تعریف کی. وہ آنے والا ہے جس کا نام محمد ہے، جس کا نام محمد ہے. موسیٰ نے بھی کہا، عیسیٰ نے بھی کہا، یونس نے کہا، یوسف نے کہا. یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر آپ کتنے خوش نصیب ہے، کتنے خوبصورت ہے. آپ نے کہا یہ کوئی خوبصورتی نہیں، یہ محمد کے نام کا میل ہے. وہ اوریجنل آنے والا ہے جس کا نام محمد ہے، اس کی ہم امتی ہے، ہم اس کے امتی ہے. تو بڑا فخر ہونا چاہیے. میں تو کبھی کبھی کوئی بات چلتی ہے تو کہتا ہوں ہاں مجھے ایک بات کا بڑا فخر ہے، مجھے ابھیمان ہے اس پر. کیا آپ بھی کرو؟ ہاں، کیا ابھیمان ہے، فخر ہے؟ ہم حضور کے امتی ہیں. کہو ہم حضور کے، ذرا بلند آواز سے، ہم حضور کے امتی ہے. اور یہ نعتہ مضبوط ہے. ہاں، اس کے لیے تو رات امت خزاں میں آج بھی روتے ہیں. آقا پیدا ہوئی تو کہا رب حبل امتی، میری امت کو بخش دے. جوان بچوں کو کہوں گا تھوڑی دیر کے لیے ذرا توجہ دے کر مسجد میں آیا کرو بچے، اور اپنے نبی کی بات، اللہ کی بات سنا کرو. پھر دنیا ہے بہار، کمانا ہی ہے،
کھانا ہی ہے، پینا ہی ہے۔ وہ ہمارے نبی جو پیدا ہوئے ایک دن بھی نہیں ہوا، آمینہ دیکھتے ہی یہ سجدے کی طرح چلے گئے، پیر جھکائے ہوئے، سر زمین پر ہے، کان لگا کے سنا، عربی میں کہہ رہے تھے ربی حبلی امتی امتی۔ 63 سال، 63 سال کی عمر ہوئی، ہر وقت جنگوں میں، اکیلے میں، پہاڑوں میں، ہر جگہ ایک ہی نعرہ تھا، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ ہوش میں آؤ یار، یہ آپ دیکھنے والے بھی ہوش میں آؤ، میری چینل کو آپ بھی ہوش میں آؤ یار، یہ ہمارے نبی پیدا ہوئے، میری امت کو بخش دے۔ 63 سال، 63 سال کی عمر میں خلوت جلوت، یعنی اکیلے میں سب کے سامنے، جنگوں میں پیٹوں پہ پتھر باندھ کر، اور آج ہم ہماری فکر میں ہے، روٹی نہیں ہے، بوٹی نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، کیا؟ ارے وہاں سب ہے، وہاں خالی بس ایک نظر کی بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کو لے کے بیٹھے تھے، جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، اور کہہ رہے تھے اے لوگوں میں جا رہا ہوں، مگر فکر نہ کرا، میں آخری نبی نہیں، میرے بعد ایک اور ہے جس کا نام احمد محمد ہے۔ وہ جنات نے کہا، وہ جنات تھا کہ یا نبی اللہ، آپ کی بارگاہ میں ایک دعا مانگتا ہوں۔ بولے کیا مانگتے ہو؟ بولے اللہ سے دعا کرو، اللہ مجھے اتنی عمر دے، اتنی عمر دے، اتنی عمر دے، میں آخری نبی کا دیدار کر لوں۔ آپ نے فرمایا جا، نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام، مردوں کو زندہ کرتے تھے، نبی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جا، میں نے دعا دی، اور گارے سور میں چلا جا، ایک وقت آئے گا اپنے یار کو لے کر یہاں رہے گا۔ علم غیب کی بات کرتے ہیں، ارے عیسیٰ کو بھی علم غیب تھا، اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ میرے نبی نے فرمایا میری امت میں سے ایسے میرے بیٹے بیٹیاں ہوگی جو نبیوں کی شان رکھتی ہوگی۔ یہ غوث پاک اور غریب نواز کے اوپر کہا، اور ہوئے غار سور میں دیدار ہوا، اور سانپ کاٹا۔ وہ کیا تھا؟ سانپ کاٹا حضرت ابو بکر صدیق کو، یہ بھی عاشق، ساری جگہ دستہ توڑ کے رکھ دیا، ایک جگہ انگوٹھا لگا دیا، اس نے بھی دیکھ لیا آج خوشبو آ گئی ہے، اس نے بھی کہا آج دیدار ہوگا، آج خوشبو آ گئی ہے، وہ بھی جلال میں کیا اپنا تیور بدلتے ہوئے ہر جگہ کیا کاٹنا شروع کیا۔ پیر ابو بکر کا وہاں کاٹا، ہٹایا، حضور نے کہا کیا ہوا صدیق؟ کہا حضور کچھ کاٹا۔ بولے ہٹاؤ پیر کو، وہ بھی دیدار کے لیے ترستا۔ یہ کس کے نبی؟ نہیں، آواز نہیں آئی، یہ کس کے نبی؟ ہمارے نبی، اور وہ بھی نبیوں کے نبی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تمہیں اور مجھے ہدایت نصیب فرمائے اور حضور کا عاشق بنائے۔ عاشق بننے کے لیے بس درود و سلام کا ورد زیادہ رکھو، درود و سلام پڑھتے رہو، ورد کرتے رہو، جتنا ہو سکے نماز پڑھتے رہو، مسجد کا ادب و احترام کرتے رہو، کچھ نہیں تو جو بھی بن پڑے، کیا کہیں بھی کوئی فقیر ملے، کوئی عالم دین ملے، کچھ بھی اس کی خدمت کیا کرو۔ یہ اسلام ہے، یہ طریقے ہے اللہ رسول کو راضی کرنے کے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار والسر السار والسیر صلی اللہ